بھائیو، اللہ پکار رہا ہے، یا ابن آدم، اے میرے بندے، میں تیرے انتظار میں بیٹھا ہوں، تو میری طرف آ، میں آگے بڑھ کے تیرا استقبال کروں گا۔ آجا آجا، اس کائنات کے رنگ و بو سے دھوکے نہ کھا، میں تیرے انتظار میں ہوں۔ پھر صرف یہ نہیں کہ جو میری طرف آئے گا میں اس کا ہوں، جو مجھ سے روٹھ کے منہ موڑ کے جائے اسے بھی نہیں چھوڑتا ہوں۔ اس کے پیچھے جا کے بلاتا ہوں کہ آجا آجا، ہم تیرے لیے راہیں بچھائے بیٹھے ہیں، ہم تیرے لیے دروازے کھولے بیٹھے ہیں، تو جب بھی آئے گا تیری توبہ قبول ہے۔ اپنے گناہوں سے نہ ڈر، نا امید نہ ہو، ساری زمین گناہوں سے بھر دے، کوئی بھر سکتا ہے سارے پہاڑوں کو، تیرے گناہ دبا دیں، سورج چاند کی روشنی کو تیرے گناہ چھین لیں اور اسے کالا کر دیں، ستاروں کی جلملاہٹ چھین جائے اور تیرے گناہوں کی گندگی آسمان کی چھت کے ساتھ لگ جائے، کہ فرشتے بھی گناہوں کی بدبو سے پریشان ہو جائیں، پھر بھی میں وہ رب ہوں کہ تیرے ایک بول پر کے یا اللہ معاف کر دے، میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا، مجھے پرواہ نہ ہوگی۔ میرے بھائیوں، ہم اللہ کے ماننے کے جذبے کے ساتھ زندہ رہیں، ہمارا کوئی اور جذبہ نہ ہو۔ میرا جینا، میرا مرنا، میری جان، میرا مال، میری بندگی، میرا سب کچھ تیرے لیے ہے۔ کتنا کریم ہے ہمارا رب، کتنا رحیم ہے ہمارا رب۔ میرے بھائیوں، اللہ کا بن کے رہنا ہی زندگی ہے، ورنہ کوئی زندگی نہیں۔ دیکھو نا کتنا کریم ہے، ہمارے گناہ بڑھتے ہیں اس کا رحم بڑھتا ہے، ہماری دلیری بڑھتی ہے اس کی چشم پوشی بڑھتی ہے، ہماری بے حیائی بڑھتی ہے اس کی حیا بڑھتی ہے، ہم دلیر ہوتے ہیں وہ پردے ڈالتا ہے، ہم گناہ کرتے ہیں وہ چھپاتا پھرتا ہے، کہ تیرے گناہ کا کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ اور اس امت کے ساتھ تو خاص معاملہ ہے، قیامت کے دن اللہ کا حبیب کہے گا، یا اللہ میری امت کا حساب میرے حوالے کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کیوں؟ کہیں گے ان کو شرمندہ نہ ہونا پڑے کسی کے سامنے۔ اللہ فرمائیں گے جب آپ حساب لیں گے تو تیرے سامنے تو شرمندہ ہوں گے کہ نہیں ہوں گے، میں تجھے حساب لینے نہیں دوں گا، میں خود ان کا اکیلے پردے میں حساب لے کے فارغ کر دوں گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس آدمی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر توکل اور بھروسہ ہوگا تو وہ پانی پر چلے گا تو پانی اس کو راستہ دے گا، اس کو دبو نہیں سکے گا۔ دیکھو نا بھائیو، ہمارا رب کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے، اور ہم ساری زندگی دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں اور اپنے رب کو بھول جاتے ہیں، جو ہم کو ایک پل کے لیے بھی نہیں بھولتا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے رب کو ہر دم ہر وقت یاد رکھیں اور اپنی موت کو بھی یاد رکھیں۔ دوستو، اگر